بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی عرب میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا۔ وقوف عرفات جمعہ 8 جولائی کو سعودی عرب میں بدھ کو ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج جمعرات 30 جون کو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سپریم کورٹ نے رؤیت ہلال کے بارے میں بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ ہفتہ 9 جولائی کو اور وقوف عرفات جمعہ 8 جولائی کو ہوگا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے بدھ 29 جون کو چاند دیکھنے کی اپیل کی تھی۔ سعودی کابینہ نے کمپنیوں کے نئے قانون کی منظوری دے دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں منعقدہ کابینہ اجلاس میں کمپنیوں کی تنظیم نو کے لیے نئے قانون کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے قانون میں تجارتی اور غیر منافع بخش کمپنیوں کو زیادہ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ نئے قانون کے مطابق کمپنیوں کو تاسیس اور کام کے علاوہ بند یا ضم کرنے کے وقت لچکداری سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ نئے قانون میں کمپنیوں کے نام رکھنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ لمیٹڈ کمپنیوں کو قرض اور صکوک جاری کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ نئے قانون میں کمپنیوں کو ضم کرنے میں جو رکاوٹیں تھیں انہیں دور کر دیا گیا ہے۔ ایک کمپنی 2 حصوں میں تقسیم بھی کی جا سکتی ہے۔ نیا قانون افرادی سطح پر قائم کی جانے والی اسٹیبلشمنٹ کو کمپنی میں تبدیل کرنے یا اپنے اثاثے کسی کمپنی میں ضم کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نئے قانون کی شق نمبر 190 میں دیوالیہ ہونے والی کمپنی کو دیوالیہ ہونے کے بعد اسی نوعیت یا کسی دوسری نوعیت کی کمپنی میں ضم کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ شق نمبر 191 میں کمپنیوں کے انضمام کے حوالے سے یہ سہولت دی گئی ہے کہ کوئی ایک یا ایک سے زیادہ کمپنی کسی اور کمپنی میں ضم ہو سکتی ہے اور انضمام کے بعد نئی کمپنی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ فیملی کمپنیوں کو بھی متعدد سہولتیں دی گئی ہیں، جن میں یہ سہولت بھی شامل ہے کہ مالکان کے افراد کو ملازمت دی جا سکتی ہے۔ نیز ہر شیئر ہولڈر کے منافعوں کے تعین کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ انتہائی چھوٹی کمپنیوں کے حسابات آڈیٹر کو پیش کرنے سے استثناء دیا گیا ہے۔ اجازت نامے کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش پر 10,000 ریال جرمانہ۔ محکمہ امن عامہ کے ترجمان بریگیڈیئر سامی بن محمد الشوارح نے کہا ہے کہ حج اجازت نامے کے بغیر مشاعر مقدسہ داخل ہونے کی کوشش کرنے والے پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حج قوانین کی پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ لے جانے والے تمام راستوں پر اہلکار تعینات ہیں۔ انہیں حکام بالا سے واضح ہدایت ہے کہ کوئی بھی اجازت نامے کے بغیر داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے فوری طور پر جرمانہ کیا جائے۔ انہوں نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے تعاون کرنے اور قانون کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ جوازات کے قانون میں غیر ملکی کارکن جو خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری پر جاتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر واپس آئیں۔ خروج عہدہ پر جانے والے غیر ملکی کارکن کے واپس نہ آنے کی صورت میں جوازات میں ان پر خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی درج کر دی جاتی ہے، جس پر ایسے افراد کو 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ 4 ماہ قبل خروج نہائی لگایا تھا، سفر نہیں کر سکا، اب اسے کینسل کرانے کے لیے کیا کیا جائے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جو خروج نہائی ویزا حاصل کرتے ہیں اور مقررہ مدت کے دوران اسے استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے دوران ویزے کو کینسل کرائیں۔ خروج نہائی ویزے کو کینسل نہ کرانے کی صورت میں 1,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جس کے بعد ہی جوازات کے سسٹم میں غیر ملکی کارکن کی سیز ہونے والی فائل ایکٹیو کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد غیر ملکی کو 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ اس دوران کارکن اپنے سفر کے حوالے سے ضروری تیاریاں کر سکے۔ اگر کوئی غیر ملکی مقررہ مدت کے دوران سفر نہیں کرتا تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ 60 دن ختم ہونے سے قبل خروج نہائی ویزے کو کینسل کرائے تاکہ جرمانے سے بچا جا سکے۔ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزے کے لیے دی گئی 60 روزہ مدت گزرنے کے بعد اسے کینسل نہ کرانے کی صورت میں 1,000 ریال جرمانہ ادا
ادا کیا جائے اور اس کے بعد اقامے کی تجدید کرائی جائے۔ ایک اور شخص نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ فیملی ڈرائیور کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ خروج عہدہ پر گیا تھا، 1.5 برس ہو گیا، کورونا کی وجہ سے نہیں آ سکا، اگر اس کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں سسٹم سے توسیع کروں تو کیا اس کی واپسی ممکن ہوگی؟ جوازات کا کہنا تھا کہ ایسے غیر ملکی جو خروج عہدہ پر گئے تھے اور مقررہ وقت پر واپس نہیں آئے جبکہ ان کے اقامے جوازات کے مرکزی سسٹم میں منسوخ نہ ہوئے ہوں اور فائل مکمل طور پر بند نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مملکت سے باہر خروج عہدہ پر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرنے کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ مدت کی فیس ادا کی جائے۔ جوازات کے مطابق خروج عہدہ کے لیے 100 ریال ماہانہ کے حساب سے جبکہ اقامے کی مدت میں توسیع کے لیے 3 یا 6 ماہ کی فیس بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ مقررہ مدت کی فیس ادا کیے جانے کے بعد غیر ملکی کارکن کا اسپانسر اپنے ابشر یا مقیم پلیٹ فارم سے کارکن کے اقامے یا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ خروج عہدہ پر گئے ہوئے کارکنوں کے مقررہ مدت میں واپس نہ آنے پر مدت میں توسیع اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب تک جوازات کے مرکزی سسٹم میں ان کی فائل خرج ولمیت کی وجہ سے بند نہ کر دی گئی ہو۔ اگر خروج عہدہ قانون کی مذکورہ خلاف ورزی کا اطلاق کر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل بند کر دی جاتی ہے جس کے بعد ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی توسیع نہیں کرائی جا سکتی۔ مذکورہ صورت میں ایسے افراد جن پر خروج عہدہ کی خلاف ورزی درج ہو جاتی ہے وہ کسی دوسرے ویزے پر 3 برس تک سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ البتہ پابندی کی مدت کے دوران ان کا سابق کفیل یعنی جس کے اقامے پر پہلے رہتے ہوئے وہ کارکن ایگزٹ ری انٹری پر مملکت سے گیا ہو ان کے لیے دوسرا ویزا جاری کرا سکتے ہیں۔ منا میں نئے خیموں کی تنصیب کا منصوبہ شروع کر دیا گیا۔ گورنر مکہ سعودی عرب میں گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل جو مرکزی حج کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے مشاعر مقدسہ منا، مزدلفہ اور عرفات کا دورہ کیا ہے اور حج مقامات پر انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ خالد الفیصل نے عازمین حج کے لیے تمام ریاستی وسائل وقف کرنے اور حج انتظامات کی مسلسل نگرانی پر اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ شہزادہ خالد الفیصل نے کہا ہے کہ عازمین حج کی خدمت ایک ٹیم کے طور پر کرنا ہوگی تاکہ حج کے تمام کام آسانی اور اطمینان کے ساتھ مکمل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے بعد پہلی بار اس سال 10 لاکھ افراد حج کریں گے، ان میں سے 1.5 لاکھ اندرون ملک اور 8.5 لاکھ باہر سے آئیں گے۔ گورنر مکہ مکرمہ نے کہا ہے کہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے اعتراف کے علاقے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور بہترین بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ 2 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر نافذ ہوگا جہاں متعدد سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ منا میں نئے خیموں کی تنصیب کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ 5 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر نئے خیمے نصب کیے جا رہے ہیں۔ یہ منا میں موجودہ خیموں کا 20% حصہ ہے جہاں نئے خیمے نصب کیے جا رہے ہیں۔ شہزادہ خالد الفیصل نے کہا ہے کہ وزارت صحت نے مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں 18 اسپتالوں کا انتظام کیا ہے۔ ان میں 3700 سے زیادہ بستر مہیا ہیں، جہاں 171 ہیلتھ سینٹرز بھی قائم ہیں۔ علاوہ ازیں فیلڈ اسپتال جدہ اور طائف کے اسپتال بھی حجاج کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں 3 ارب ریال سے زیادہ کی لاگت سے بجلی کا نظام بہتر بنانے کے لیے متعدد منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ خالد الفیصل نے بتایا کہ ذی الحجہ کے دوران عازمین حج کے لیے 20 ملین مکعب میٹر پانی فراہم کرنے کا پروگرام ہے۔ جدہ بندرگاہ پر 30 لاکھ نشاور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے کہا ہے کہ جدہ بندرگاہ پر 30,10,000 نشاور گولیوں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ محکمہ انسداد منشیات نے زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کے تعاون سے سمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ نشاور گولیاں قیمتی پتھروں اور دیگر اشیاء میں چھپا کر جدہ لائی گئی تھیں۔ میں ملوث 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پکڑے گئے افراد میں سے 3 کا تعلق ترکی، ایک وزٹ ویزے اور ایک شامی شہری عمرہ ویزے پر تھا اور ایک مقیم غیر ملکی تھا، جبکہ 4 سعودی شہری بھی اس میں ملوث تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ ملزمان کو ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کر کے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں. اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.